جوید احمد غامدی جنہوں نے دار اسلام سے کہا ختم نبوت کا غدار ہے، ختم نبوت کا منکر ہے، کہو اب باقی رہ گیا اہل سنت و جماعت بریلویوں کا عقیدہ. ہمارے تو امام نے واضح لکھ دیا، یہ فتاوی رضویہ ہے، اس کی جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 719 پہ امام اہل سنت امام احمد رضا خان محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف اتنا کہے نا انا رسول اللہ، عربی کے اندر انا رسول اللہ معنی یہ ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، یا یہ کہ فارسی میں کہے من پیغمبرم، میں پیغمبر ہوں، تو فرماتے ہیں اتنا کہنے سے کافر ہوگا، چاہے وہ اس سے مراد یہ لے رہا ہو کہ میں پیغام لانے والا ہوں، یعنی یہ کہہ کے انا رسول اللہ یا من پیغمبرم مراد یہ لے رہا ہو کہ میں پیغام لانے والا ہوں، تو امام احمد رضا بریلوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں تب بھی وہ کافر ہو جائے گا. ہم تب بھی اس پر کفر کا حکم دیں گے کیونکہ اس کلمہ کے اندر اور اس لفظ کے اندر تعبیل کی گنجائش نہیں ہے. یہ ہمارے امام کا فتویٰ ہے. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ واقعہ لحاقی ہے، جھوٹا واقعہ ہے، یہ واقعہ ثابت ہی نہیں ہے. ہمارے بڑے بڑے علماء نے اس بات کی صراحت کی ہے. یہ فتاوی شارح بخاری ہے، مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ فتاوی شارح بخاری کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 154 پہ لکھتے ہیں کہ میرا ظن غالب یہ ہے کہ یہ کسی کا الحاق ہے. بعینہ ہی یہی قصہ دوسری کتابوں میں حضرت یوسف چشتی قدس سرہ کے بارے میں مکتوب ہے. میرا تجربہ ہے کہ جب ایک حکایت من عن متعدد بزرگوں کی طرف منسوب ہوتی ہے تو وہ فرضی ہوتی ہے. ہمارے علماء لکھ رہے ہیں کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، یہ الحاقی واقعہ ہے. اور اسی طرح مفتی اجمل سنبلی صاحب رحمۃ اللہ تعالی ہمارے بہت بڑے ایک عظیم عالم اور مفتی گزرے ہیں، انہوں نے 70 سال تقریباً پہلے یہ اپنے فتاوی اجمیہ کی پہلی جلد کے صفحہ 7 پہ یہ بات لکھی ہے. فرماتے ہیں مگر ہم ایک لمحہ کے لیے یہ فرض کرنے کے لیے بھی تیار نہیں کہ ایسا اتفاق ہوا ہو اور ایسا کلمہ زبان مبارک سے نکلا ہو، اس میں ضرور کسی بے دین کا الحاق ہے. مرزا کے پیدا ہونے سے پہلے ہمارے علماء نے اس کا رد کیا، فرماتے ہیں اس میں ضرور کسی بے دین کا الحاق ہے. ہماری طرف سے تو یہ جواب کافی ہے، ہم اس کلمہ کی شناخت میں تعامل نہیں کرتے اور حضرت شیخ کی طرف اس کی نسبت ہمارے نزدیک باطل ہے. اسی طرح مولانا ذوالفقار صاحب نعیمی اپنے فتاوی حنفیہ کے صفحہ نمبر 43 پر لکھتے ہیں کہ کلمہ طیبہ میں محمد رسول اللہ کی جگہ کسی اور کا نام یا نسبت جیسے چشتی رسول اللہ، اشرف علی رسول اللہ کہنے والا اگر ہوش و حواس میں ہے تو بلا شبہ کافر ہے. ہمارے علماء کے فتاوی جات ہیں اور وہ اس کو کفر قرار دے رہے ہیں. اور یہ التصدیقات لدفع تلبیسات میرے پاس کتاب موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 53 پر سید محمد مدنی میاں صاحب کا بیان موجود ہے. وہ لکھتے ہیں کہ امتحان لینے کا وہ طریقہ جو امتحان لینے والے اور امتحان دینے والے دونوں کو کافر بنا دے نہ شرعاً صحیح ہو سکتا ہے اور نہ عقلاً معقول. اس طرح کے فرضی واقعات کی بعید از قیاس تعبیرات کر کے اس کو درست قرار دینے کی کوشش کو کبھی بھی بنظر استحسان نہیں دیکھنا چاہیے. تو یہ ہمارے علماء کے بیانات ہیں کہ ہم تو اس کی تعبیر بھی نہیں کرتے، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ الحاقی واقعہ جھوٹا واقعہ ہے اور ان کی طرف یہ غلط منسوب ہے. اور اس واقعے کی بنیاد پہ مرزا جلمی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بریلویوں کا بنیادی عقیدہ ہے. ہمارا بنیادی عقیدہ نہیں ہے. البتہ تمہارے اپنے بیان کے مطابق تمہارے بابا نمبر 1 مولوی اسحاق فیصل آبادی کا بنیادی عقیدہ ٹھہرے گا تمہارے اپنے کرائٹیریا کے مطابق، اور جوید احمد غامدی کا بنیادی عقیدہ اشرف علی رسول اللہ ٹھہرے گا. ہمارا عقیدہ نہیں ہے. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ جو شخص صرف اتنا کہے انا رسول اللہ اور مراد یہ لے کہ میں صرف پیغام لانے والا ہوں، تو کہتے ہیں کہ تب بھی اتنا کہنے سے اعلیٰ نے فرمایا کہ وہ کافر ہو جائے گا. باقی بار بار وہ مناظرہ کی بات کرتا ہے کہ مناظرہ کے اندر انہوں نے ڈیفینڈ کیا ہے. پہلی بات یہ کہ وہ مناظرہ جو غیر مقلد وہابیوں کے ساتھ ہمارا اہل سنت کا ہوا، اس کا موضوع تھا گستاخ کون. اس میں وہابی مناظر نے اپنی طرف سے ہمارے اہل سنت کے ان علماء کی عبارت پیش کرنی تھی جن کے ساتھ ہمارا اہل سنت و جماعت بریلویوں کا تشخص قائم ہے. اس نے کوئی 800 سال پرانے بزرگ کی طرف نسبت کی ہوئی ایک عبارت پیش کر دی. ہمارے مناظر نے جواب دیا کہ جس کتاب سے تم عبارت پیش کر رہے ہو اس کتاب کے اندر لکھا ہوا ہے کہ خواجہ پر وہ کیفیت آ رہی تھی، تو تم نے پوری بات کیوں نہیں پڑھی؟ پوری بات پڑھو. پوری بات تو یہ لکھی اور ساتھ اس کے یہ لکھا کہ وہ کہتے ہیں کہ میں تو رسول اللہ کے غلاموں میں سے غلام ہوں. اس پر مناظر صاحب کے ساتھ ایک بندہ دائیں طرف بیٹھا تھا، اس نے کہہ دیا سبحان اللہ. اب وہ ساتھی نے سبحان اللہ کہا اس بات پر کہ جب مناظر صاحب نے یہ کہا کہ خواجہ صاحب کہتے ہیں میں تو رسول اللہ کے غلاموں میں سے غلام ہوں، اس کو مرزا جلمی نے چشتی رسول اللہ کا دفاع کرا دیا کہ ان کا بنیادی عقیدہ ہے. اچھا وہ ساتھی نے دوسرے نے کہا تھا سبحان اللہ. اب وہ بار بار لوگوں کے سامنے یہ پراپوگنڈا کر رہا ہے کہ یہ مفتی راشد نے سبحان اللہ کہا ہے. میں نے اس کو چیلنج کیا تھا کہ تم اس ویڈیو کو فورینسک کروا لو، اور فورینسک کروا کے میرا چیلنج ہے مرزا جلمی کو کہ یہ مرزا جلمی ثابت نہیں کر سکتا کہ وہ سبحان اللہ کی آواز میری ہے. وہ ایک ساتھی ساتھ بیٹھے ہو ان کی آواز ہے اور مرزا جلمی نے میرے خلاف اس قدر پراپوگنڈا کیا ہے، جبکہ الحمدللہ تعالیٰ میں نے دلائل کے ساتھ اس بات کو ثابت کیا ہے کہ یہ واقعہ الحاقی ہے، جھوٹا واقعہ ہے اور مشائخ چشت کی طرف اس واقعے کی جو انتساب ہے وہ غلط